اشرف صاحب، میں ایک اور چیز، شیعہ سنی اتحاد پہ ہمارے ہاں کافی بات ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کا تصور اتحاد کیا ہے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ کچھ ایسے تاریخ کے اندر بیان کچھ مسائل ہیں جن کے ہوتے ہوئے جس کا یعنی اگر ہم یہ کہیں نا عقیدے کی کچھ چیزیں، فقہی کچھ، اس پہ تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے قبول، برداشت، پرامن بقائے باہمی، لیکن تاریخ کی کچھ چیزیں جس کی وجہ سے جو ایک نفرت پائی جاتی ہے لوگوں میں کچھ شخصیات کے لئے، اور اگر ہم ان کے موقف کو دیکھیں نا، جو جس بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں اس کی بنیادیں ہیں ایسی باقاعدہ، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم پرامن بقائے باہمی کا ایک ماحول پیدا کریں، ایک فضا پیدا کریں؟ اس کا ایک تاریخی جواب تو یہ ہے کہ جب علی اور حسنین علیہ السلام جو ہیں وہ خلفاء کے ساتھ، خلفاء کرام کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ سکتے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کر سکتے ہیں، تو ان کے ماننے والے آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، شیعہ مسلک کے مطابق، مذہب کے مطابق، اہل بیت کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اپنی زندگیوں میں وہی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا وہی حجت ہے، اگر یہی ہمارا تو اعتقاد، تو ہم اس بنیاد کے اوپر، اب وہ طبری نے یہ لکھا ہے اور مغازلی نے یہ لکھا ہے اور ابن کثیر نے یہ، ابن اسیر نے یہ لکھا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم اپنی اس کی بات کریں کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ان کے بابا علی، ان کے لیے بعض روایتوں میں حضور نے فرمایا کہ ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے یا ان دونوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جب ہم رویہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تمام اختلافات کے باوجود مخالفانہ ہے، معاندانہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن روایات اس طرح کافی اماموں سے منسوب ملتی تو وہ ہے، منسوب اماموں سے ملتی ہیں۔ تاریخ میں ان کا کردار کیا ملتا ہے؟ کیا جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالی عزت حضرت علی علیہ السلام نے نہیں کی کہ ان کو ماں کہہ کے مخاطب کیا، اور اپنے شہزادوں کے ساتھ 70 لوگوں کے ساتھ ان کو گھر واپس بھیجا کہ ان کو کوئی، جب اونٹ کی کونچیں کاٹی گئیں تو آپ نے محمد حنفیہ کو بھیجا کہ تم بھائیو تم جاؤ بہن کے پاس، جو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو حرم رسول کی طرف، نہ میں کوئی نہیں، میں تمہارا بھائی محمد ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا اچھا خیر ہے، تو وہ ان کو اس کے ذریعے اٹھا کے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے ساتھ حضرت علی کا کیا رویہ تھا، اور اپنے شہزادوں کو کیسے انگیج رکھا، کس طرح سے۔ حضرت عثمان کا جب محاصرہ کیا گیا ہے تو آپ ہی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کو ان کی حفاظت کے لیے گھر پہ معمور کیا حضرت علی علیہ السلام، وہ کھڑے رہے وہاں تلواریں سوتے ہوئے۔ تو جو ان کا رویہ تھا تاریخ میں جو ثبت ہے، کیا نہج البلاغہ میں خطبہ موجود نہیں ہے کہ جب اہل شام کو تبرہ کرنا شروع کی تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کا کہ یہ اہل شام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بالکل نہیں۔ آپ نے مذمت کس کو بند کروایا؟ قاتلان عثمان پہ لعنت، پورا خطبہ موجود ہے۔ آپ آئے شور مچاتے ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ لشکر شام جو ہے وہ قاتلان عثمان پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم بھی قاتلان عثمان پہ لعنت بھیجو۔ تو کیا وہ اس وقت امام نہیں، وہ سیاسی لیڈر تھے کہ انہوں نے سیاست کے تحت ایسا کہا؟ امام تھے بھائی وہ، انہوں نے کہا تم بھی قاتلان عثمان پہ لعنت بھیجو۔ پھر پورا جو حضرت علی کا لشکر تھا وہ قاتلان عثمان پہ لعنت بھیجنے لگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہماری تاریخ کا جز ہے۔
تو جو ان کا رویہ حضرت امیر المومنین کا اور حسنین علیہ السلام کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ، وہ رویہ اور وہی رائے ہم لوگوں کو بھی رکھنی چاہیے کہ ان اختلافات کے باوجود جو بھی ان میں مشاجرات صحابہ جس کو کہتے ہیں تو کچھ بھی ہوا، لیکن یہ کہ ان دونوں طبقوں نے ایک دوسرے کا مکمل احترام کیا، ہمیں بھی وہ مکمل احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ باقی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ یہود نصارہ صابئین مجوس اور یہ مشرکین سب، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے مشاجرات جو ہیں ان کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایسا اب جیسے یہ جو آپ نے باتیں فرمائی ہے، اس کو جو اہل سنت کے برادران ہیں وہ یہ بنیاد اسی بات کو کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پھر یہ جو سیدہ کائنات کے جو قصر ذل ہے یا اسقاط جنین یا کہ باقاعدہ ان کے گھر کو جلایا گیا یا چلو کوشش کی گئی، شیعہ روایت میں تو جلانے کا ہے لیکن ادھر، اور پھر اس فدق کا پورا، تو وہ کہتے ہیں یہ سب پھر کہانیاں ہیں، مطلب وہ یہ بنیاد، وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ ہے سارا کچھ بیوی کے ساتھ یہ سارا ہوا فلانا ہوا، اور دوسری طرف مولا علی نے ان سب کے ساتھ وہ رکھا جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں پھر وہ سب جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو یہ اس کا کیا ہوا ہے، واقعی ایسا ہے یا نہیں، اس میں کچھ سچائی اس طرح ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان مسائل پہ بات کریں گے تو وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ اس میں کیونکہ جب کوئی مشاجرات ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ دو فریق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو فریق ہوتے ہیں، اور جو فریقین ہیں ان کا دونوں کا موقف سنے بغیر ایک تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا خاص طور پر، کیونکہ شہزادے تو ذرا چھوٹے تھے جب یہ فدق کا معاملہ پیش آیا ہے، یا اگر احراق بیت فاطمہ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت وہ تو بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ کہ حضرت علی علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے دوسرے افراد کے سامنے یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کے بعد رواداری انہوں نے کیسے برقرار رکھی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ شاید جس کا جواب جو ہے وہ دینا جو ہے مکتب تشیع کے نزدیک مشکل ہوگا۔ ویسے آپ کی جو کتاب ہے دہشت گردی اسباب، اور بہت مطلب وہ کتاب ملتی نہیں ہے، میری تو آپ کو ہم نے دی نہیں، وہ میں نے تو فوٹو کاپی وغیرہ کروا کے پورے اللہ کا شکر کیا، لیکن میں کہنا اس میں آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے نا وہ بہت کم لوگوں کی نظر ہے وہاں پر، تو وہ دوبارہ چھپنی چاہیے، میرا تو یہ ہے کہ کوئی وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ۔ اچھا، آخری جو ہمارے ہاں میں نے جیسے امام ذہبی نے غالباً اس میں لکھا ہے، اور جو اہل سنت ہیں ایک تصور یہ مسئلہ تھا نا کہ حدیث کے بہت سارے راوی جو ہے وہ شیعہ ہے مثال، اچھا اب وہ ہمارے ہاں جو شیعہ کا پورا ایک تصور ہے یہ تو متوازی دین ہے، یہود کا پیدا کردہ ہے، ابن سبا نے یہ پورا ایک کانسیپٹ ہمارے ادھر موجود ہے ساتھ، دوسری طرف یہ کہ بھائی سارے شیعہ مطلب بہت سارے ان کے راوی، تو اس نے پھر وہ ایک جو فرق کرتے وہ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں شیعہ کی 3 قسم کی شیعہ ہے، ایک معتدل شیعہ جو مولا کائنات کو حضرت عثمان پہ ترجیح دیتے تھے، باقی سب شتم باقیوں کے لیے نہیں کرتے تھے، دوسرا وہ شیعہ ہے جو حضرت علی مولا کائنات کو تمام صحابہ پہ شیخین سمیت سب پہ وہ افضل مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سب و شتم نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ معتدل شیعہ ہے، ان کی روایت نہیں لی گئی یہ سب کچھ۔ تیسرا شیعہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی یا غالی مطلب شیعہ یعنی تبرعی شیعہ جو نہ صرف مولا کائنات کو افضل مانتے سب کے ساتھ ان کے جو اتنے مخالفین ان پہ سب و شتم کرتے، تو یہ فرق آپ سمجھتے ٹھیک ہے ایک دوسرا، کیا آج بھی یہ پچھلے قسم کی شیعہ موجود ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی تحریک کو پنپنے کے لیے جب تک کہ اس کے مخالف تحریک موجود نہ ہو اس وقت تک نہ وہ گروہ منظم ہوتا نہ یہ گروہ منظم، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ منظم کرنے والے جو لوگ تھے وہ نہ حضرت علی تھے، نہ امام حسین امام حسن تھے، نہ بعد کے ہمارے ائمہ تھے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ بحث کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ سے افضل ہیں یا نہیں ہے، یا کن کن صحابہ سے افضل ہیں، یہ بہت پرانی بحث ہے، ٹھیک ہے، بالکل، اور خود سنیوں میں تفضیلی ہے، تفضیلی بالکل ہے،
خود اقبال کہتے ہیں ہے اس کے طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. تو یہ ہے کہ یہ بحث رہی کہ پہلے کہ شیخین کے اوپر فضیلت دی جائے یا کسی کو یا نہ دی جائے، پھر یہ بحث رہی کہ نہیں تینوں اس کے اوپر. اس طرح سے یہ کوئی ایک مسلمہ عقیدہ اہل سنت کا بھی نہیں رہا ہے. ہاں بالکل. اور اس کے بعد جو یہ عقیدہ بنا اہل سنت کا جس کو زیادہ تر مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ من حیث الوجوہ کسی کو سب پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ کچھ حیثیتوں سے ایک کو کچھ حیثیت سے دوسرے کو تیسرے کو، تو ایک کو دوسرے کے اوپر وہ ہے اور لوگ اس فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. شیعہ حضرات کا جو یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ فلسفہ امامت کی وجہ سے، کیونکہ وہ امام ہیں، رسول کے نائب ہیں، وہ ہیں، لہٰذا وہ سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سے افضل ماننا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر سب و شتم جو ہے اس کو شروع کر دیں. نہیں وہ تو کہتے ہیں نا جنہوں نے مظالم ڈائے ہیں ان پہ، ان مظالم کو تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی دلائل ہیں، وہ ہیں شیعہ مکتب کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ ہیں، لیکن اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن اس میں صرف یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو فرق سنیوں نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے فرق؟ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس طرح سے ہے. اچھا. شیعہ نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ کہنا چاہیے جو فارسی میں ہم کہتے ہیں ہواداران علی. اچھا صحیح، ٹھیک. یعنی نہیں تو اس پہ وہ جو تیسری قسم لے کر آتے ہیں نا پھر جس کے ساتھ شدید نفرات اور وہ جو سب نہیں، یعنی سنیوں میں جو موقف ہے نا، یہ صحابہ اور اس طرح کے جو لوگ اٹھے وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں نا، مطلب کہ بھئی ہم رافضیوں کے خلاف یا رافضی، حالانکہ دیکھیں رافضی کا لفظ پہ بھی ہم بات کبھی کریں گے. خود یعنی شیعوں میں یہ کوئی مایوب وہ نہیں ہے اماموں سے، اس کی اس پہ وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تقسیم کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا یہ کہنا، سنیوں کا جو دفاعی پوزیشن میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں جو شیعہ راوی ہے وہ یہ غالی رافضی شیعہ نہیں ہے، وہ پہلے والے. تو یہ بات درست ہے؟ آپ نے جتنا حدیث اصول حدیث پہ ماشاءاللہ آپ کو بہت کافی حد تک جو یہ جو بات ہے نا کہ شیعہ حدیث میں تو اہل سنت ہی نہیں بلکہ دیگر فرقے جو شیعہ کے مقابل بنے ائمہ سے ہٹ کر، ائمہ کی اولاد وغیرہ نے، ان سے بھی روایت لی جاتی ہے. وہ ہے تو وہ اس کا صدوق اور ضابط ہونا، اور وہ جو ہے اگر ثابت ہے تو وہ اس سے روایت لے لیتے ہیں. جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے تو تبع تابعین تک بہت راوی ایسے ملتے ہیں کہ جو حضرت علی کو دوسرے حضرات پہ، دوسرے صحابہ پہ ترجیح دیتے تھے. وہ تو ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے کہ بھئی شیخین جو ہیں رضوان اللہ علیہما وہ جو ہیں وہ افضل ہیں، اس کے بعد حضرت علی حضرت عثمان سے افضل قرار دیتے تھے، اور بعض یہ کہتے تھے نہیں سب سے افضل ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ تبرہ کسی پہ بھی نہیں، صحیح وہ چیز نہیں تھی. اور اگر راوی اس طرح ہے تو اس کو اتنا انہوں نے مایوب پتہ نہیں کیوں بنا لیا. مجھے اب جیسا آپ نے کہا شیعہ حدیث کی کتابوں میں یعنی واقفیہ کے اور باقی جو غالی جن کو کہا جاتا ہے ان سب کے راوی، لیکن کیا وہاں پر پھر وہ روایتیں تو قابل قبول مطابق نہیں، ان کو ثقہ لکھا گیا کیونکہ وہ ضابط تھے اور ثقہ تھے. اگر اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو، ہاں اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، صادق ہے، کاذب نہیں ہے، واضح حدیث نہیں ہے، وہ صحیح سچ بولنے والا ہے، تو اس کی روایت لی گئی، چاہے عقیدہ اس کا مختلف، اچھا کچھ بھی ہو. جی مطلب یعنی مسلمان ہو لیکن ظاہر سی بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ایک بار پھر عزت بخشی اور بہت زیادہ آپ نے مہربانی کی مجھ پہ اور سب پہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہم ہوتے رہیں گے، اور ہم آپ کی صحت، عافیت، تندرستی کے لیے دعا وہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کا سایہ دادر ہمارے سروں پہ برقرار رکھے. بہت شکریہ.